کراچی میں جو سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے وہ پان کی پچکاری ہے. وہ اگر نہیں ہوگی تو کراچی کو تو صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں. یہ بات پاکستان کے بہت نامی گرامی شخصیت جناب عامر سہیل صاحب نے ایک کرکٹ میچ کے کمنٹری کے دوران ارشاد فرمایا. عامر سہیل صاحب بہت ہی مشہور کرکٹر بھی رہ چکے ہیں پاکستان میں، اور اس کے علاوہ وہ ٹی وی پہ کمنٹری بھی کرتے ہیں، اپنا تجزیہ بھی دیتے ہیں. آپ ان کے تجزیے سے اختلاف کریں یا اس کو سپورٹ کریں، لیکن وہ ایک بڑے کھلاڑی ہیں. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے چڑ گئے، غصہ کر گئے، خاص طور پہ کراچی والے لوگ جو کراچی میں رہتے ہیں، کہ جناب ہمارے جو ہے نا شہر کی بے عزتی کر دی. آپ کے شہر کی انہوں نے کوئی بے عزتی نہیں کیا، انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے. کیا ایسا نہیں ہے جو انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے. دیکھیے، نقاد ہے، نقاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کے انسلٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے ایک پوائنٹ دیا ہے، اس پوائنٹ کو آپ دیکھیں اور اس کو کریکٹ کریں تاکہ اپنے شہر کو آپ صحیح کریں. بہت پہلے میں خود جب کراچی میں ایک آفس میں کام کرتا تھا، ٹھیک میمن مسجد کے سامنے ایک بلڈنگ تھی 5 منزلہ، جو کسی زمانے میں حبیب بینک کی بلڈنگ تھی، بعد میں نیشنلائز ہونے کے بعد وہ کسی پرائیویٹ کے پاس چلے گئی. تو وہاں پر ایک صاحب تھے، ان کے پاس میں کام کرتا تھا 5th فلور پہ. وہ اس میں تھے، انشورنس کمپنی کا وہ ڈیل کرتے تھے، پارٹیکولرلی بیمہ، ہیلتھ انشورنس کے لیے وہ ڈیل کرتے تھے، لائف انشورنس. اور اس کے علاوہ ان کا الگ اور بھی بہت سارا کام تھا. تو جو 5ویں منزل کی بلڈنگ تھی، جب ہمارا لفٹ خراب ہوا کرتا تھا، تو جب ہم سیڑھی سے اترتے تھے یا اوپر جاتے تھے، ہر کونے میں لال پیک پھینکا ہوتا تھا. وہ مہکتا بھی تھا، دیکھنے میں بھی برا لگتا تھا. تو آپ اس حقیقت سے کیسے ڈینائی کریں گے کہ انہوں نے جو بولا ہے؟ انہوں نے تو بہرحال ایک عذرائے مذاق کہا، اس کو بہت سارے لوگوں نے سیریس لے لیا، لیکن میں بولتا ہوں آپ کو سیریس لینا چاہیے، تاکہ آپ اس کو کریکٹ کریں، اپنے آپ کو، اپنے شہر کو ٹھیک کریں. اور عامر سہیل صاحب نے تو ایک بات بولا ہی نہیں ہے ابھی، شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے لوگ اب پان کی پرکی تو چلو اس سے آپ کا بلڈنگ خراب ہوتا ہے، اس کو دھو لیا، کلر کر دیا، ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو آپ لوگ گٹکا کھا رہے ہو نا، گٹکا، آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی. وہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے. آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالو، کتنے لوگوں کو گٹکا کھانے کی وجہ سے، کسی کو ہونٹ کا کینسر، کسی کو زبان کا کینسر، کسی کو پیٹ کا کینسر، کسی کو کہاں کہاں کا کینسر. کتنے لوگ مر چکے ہیں، کتنے لوگ ابھی اس وقت بستر پہ پڑے ہیں، کتنے لوگ ہاسپٹل میں وہ خون کی الٹیاں کر رہے ہیں. یہ سب آپ کو پتہ ہے، جو لوگ کراچی میں ہیں ان کو پتہ ہے. آپ لوگ نہ صرف پان کو آپ کنٹرول کرو، بلکہ آپ گٹکا کو بھی کنٹرول کرو، ورنہ آپ کی نسل ایک بیمار نسل ہو جائے گی. ایک بیمار نسل جو ہے نا آپ پروان کر رہے ہو اس گٹکا کو نہیں روک کر کے. اس میں کون ملوث ہے، کون نہیں ہے، دس از اندر تھنگ. کون اس گٹکا کے بزنس کو چلا رہا ہے، دس از اندر تھنگ. استعمال تو آپ لوگ کر رہے ہو نا، استعمال آپ لوگ کر رہے ہو، آپ کا بھائی کر رہا ہے، آپ کا باپ کر رہا ہے، ایون کہ اب تو خواتین بھی کر رہی. آپ اس چیز کو روکو، اور بجائے کہ اس کو ڈینائی کرنے کے، اس کو ایکسیپٹ کرو کہ نہ صرف پان بلکہ گٹکا بھی آپ کی شناخت بن گئی ہے. اس کو ٹھیک کرو، اس کو دیکھو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہو. میں جو اس وقت چل رہا ہے کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں، جس میں جو گٹکا کا جو اثر آ گیا ہے، اس کو میں اگر کہ پیرلل میں کمپیئر کروں گا تو ایک زمانے میں یہ چائنا میں ہوا تھا، جب وہ پوری کی پوری قوم افیمچی بن گئی تھی. ان کے 10 میں سے 9 لوگ افیم کھاتے تھے.
उनके 10 में से 9 लोग अफीम खाते थे और पूरी कौम बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। कौन किसने किया था ये इंग्लैंड ने जान करके वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, पूरी कौम का बेड़ा गर्क किया था और वहाँ से जितना पैसा निकाल सकते थे वो इस तरह से निकालते थे। फिर किसी ज़माने में उनको होश आया तो उन लोगों ने एज ए कौम उसको ठीक किया। अब आप लोग आगे बढ़ो, एज ए कौम इसको ठीक करने की कोशिश करो या अपने गुटखा को बंद करो, गुटखागिरी बंद करो, वरना रगड़ रगड़ के, पैर रगड़ रगड़ के तुम्हारे लोग मरेंगे। तुम देखते रहोगे जो एक बंदा मरता है उसके पीछे कितने बच्चे होते हैं जो उसके अंडर होते हैं, उसकी कौन देखभाल करेगा। पूरे घर का बेड़ा गर्क हो जाता है। इसको गौर करो, देखो, वीडियो को आगे बढ़ाओ ताकि किसी को तो शऊर आए। कुछ लोग तो उसमें गुटखागिरी, इसको मैं बोलूँगा भत्तागिरी होता है ना, मैं आज नाम दे रहा हूँ आपको, चलो अभी अभी मेरे ध्यान में आया। ये गुटखागिरी बंद करो। पान तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, तुम्हारी बिल्डिंगें ठीक हो जाएंगी, कलर कर दोगे। ये गुटखागिरी से तुम्हारी नस्ल ही ख़त्म हो रही है। तुमको शायद कुछ लोगों को पैसा मिल जाता होगा, तुम्हारी नस्ल ख़त्म हो रही है। फिनिश, स्टॉप इट नाउ। थैंक यू वेरी मच।